آج سے 1400 سال پہلے فارس کے شہر جیان میں ایک بہت امیر سردار کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام رزبا تھا، جو بعد میں سلمان الفارسی کہلائے۔ ان کے والد شہر کے بہت بڑے سردار تھے۔ وہ ایک مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والے پادری تھے۔ ان کو اپنے اکلوتے بیٹے سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو بس گھر تک محدود کر کے رکھ دیا۔ ان کو کہیں باہر جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ سلمان الفارسی مجوسی مذہب کے پیروکار تھے۔ ان کا کام آگ چلانا اور اس کی حفاظت کرنا ہوتی تھی، جس کی وہ پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن سلمان الفارسی اس مذہب سے کبھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ وہ بچپن سے ہی سچا مذہب کی تلاش میں تھے۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں اپنے کچھ معاملات کی نگرانی کے لیے باہر بھیجا۔ راستے میں سلمان ایک عیسائی کے چرچ کے پاس سے گزرے اور وہاں انہوں نے بہت سریلی آواز سنی۔ وہ چرچ میں داخل ہوئے اور وہاں سے بڑے متاثر ہوئے۔ وہ اپنے جذبات اپنے والد کو بتانے کے لیے گھر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے جذبات اپنے والد کے سامنے رکھے تو انہوں نے سلمان الفارسی کے اس بات پر انہیں گھر کے اندر جکڑ دیا۔ عیسائیوں نے سلمان کو بتایا تھا کہ ایک بزرگ پادری شام میں رہتے ہیں۔ سلمان الفارسی نے ان سے کہا کہ شام جانے والے اگلے قافلے کی اطلاع انہیں دی جائے۔ خبر ملتے ہی وہ بیڑیاں توڑ کر اپنے گھر سے فرار ہو گئے۔ شام میں وہ ایک بڑے چرچ میں پہنچے، جہاں پادری نے انہیں عیسائی بنا دیا۔ سلمان نے کئی سال اس کی خدمت کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک بدعنوان اور لالچی آدمی تھا۔ وہ پادری اپنے پیروکاروں کا صدقہ جمع کر کے اپنے پاس جمع کرتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو سلمان الفارسی نے اس کے پیروکاروں کو اس پادری کے سونے اور چاندی سے بھرے برتن دکھائے۔ پھر لوگوں نے دوبارہ عبادت کے لیے ایک نیک پادری کا انتخاب کیا۔ جب وہ بھی اپنی موت کے قریب تھا تو سلمان الفارسی نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کی خدمت کریں۔ مرنے والے پادری نے کہا کہ تمہیں موصل جانا چاہیے، جہاں تم ایک اور متقی اور نیک آدمی کو تلاش کرو گے۔ سلمان جب موصل پہنچے اور ایک پادری کو ڈھونڈ لیا اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب یہ شخص بھی موت کے قریب تھا تو اس نے سلمان الفارسی کے رہنمائی ایک چوتھے پادری کی طرف کی، جس نے اسے روم کے قریب ایک پادری کے پاس بھیج دیا۔ سلمان الفارسی وہاں گئے اور اس پادری کی بھی کئی سال تک خدمت کرتے رہے۔ جب وہ پادری بھی موت کے قریب تھا تو اس نے سلمان الفارسی کو بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ ایک نبی کے آنے کی توقع ہے، کہ وہ کھجوروں کے درخت سے بڑے شہر میں ہجرت کرے گا اور وہ مخصوص خصوصیات کا حامل ہوگا۔ اس کے بعد سلمان نے وہاں کے ایک عرب قبیلے کے لوگوں کو اس شخص کے پاس لے جانے کے لیے رقم ادا کی اور وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ لیکن اس قبیلے نے اس معاہدے کو توڑا اور سلمان الفارسی کو ایک یہودی کے آگے غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس یہودی نے سلمان کو اپنے ایک بھتیجے کو مزدور کے طور پر بیچ دیا، جو انہیں مدینہ لے گیا، جو کھجوروں کے درخت کا شہر تھا، جیسا کہ پادری نے بتایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو حضرت سلمان الفارسی بہت خوش ہوئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے یہودی آقا نے انہیں بہت مارا اور جانے سے انکار کر دیا۔ آخر کار ایک دن حضرت سلمان الفارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں صدقہ کے طور پر پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد حضرت سلمان کچھ کھجوریں لے کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کھجوریں تحفے کے طور پر پیش کیں۔ آپ نے وہ کھجوریں لے لی اور خود بھی کھجوریں کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی دیں۔
ایسا حضرت سلمان الفارسی نے اس لیے کیا کیونکہ پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ صدقہ تو قبول نہیں کریں گے اور تحفہ قبول کر لیں گے۔ پھر حضرت سلمان آپ کی کمر کی طرف دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اپنی چادر پیچھے کر دی تاکہ سلمان الفارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر نبوت کا نشان دیکھ لیں۔ جب سلمان الفارسی نے یہ نشان دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہی سچے رسول ہیں۔ سلمان الفارسی گھٹنوں کے بل گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومنے لگے اور اونچی اونچی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سلمان الفارسی کی ساری کہانی سنی اور سنا کہ ان کا مالک ان کو 300 کھجوروں کے درختوں اور 1600 چاندی کے سکوں کے بدلے آزاد کر دے گا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے دل کھول کر حصہ ڈالیں۔ اس کے بعد حضرت سلمان الفارسی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ یہ حضرت سلمان الفارسی ہی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو دشمن کے خلاف خندق کھودنے کا مشورہ دیا اور انہیں غزوہ خندق میں فتح حاصل ہوئی۔ سلمان الفارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ سلمان الفارسی ایک بہت اچھے عالم تھے۔ انہیں اپنے آبائی مذہب، عیسائی صحیفوں اور قرآن پاک کا بھی علم تھا۔ انہوں نے نئے مسلمانوں کے لیے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ حضرت سلمان نے بہت تکلیفوں سے بھری زندگی گزاری اور ان کے پاس بس ایک چادر تھی جسے وہ پہن کر سوتے تھے۔ جب وہ بغداد کے قریب مدائن کسریٰ کے گورنر بنے تو انہیں 5000 درہم تحفے میں دیے گئے جسے انہوں نے صدقہ کے طور پر غریبوں کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ کے کام سے کھانا پسند ہے۔ اگر ہم ان کی پوری زندگی کی طرف دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں بس اسٹرگل ہی اسٹرگل تھی۔ حقیقی مذہب اور حق بات کو جاننے کے لیے انہوں نے کیسے اپنی زندگی لگا دی اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیا۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔